اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے اس وقت جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ سورہ انبیاء جو کہ قرآن حکیم کا 21واں سورہ ہے اور 107 نمبر آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اور آپ نے اسے سماعت فرمایا۔ اس آیت کا انتخاب کرنا اس وقت گفتگو کے لیے یوں ضروری سمجھا کیونکہ جڑاوالا پنجاب میں جو سانحہ ہوا ہے مسیح برادری کے ساتھ، چرچ کو جلایا گیا، چرچ کو نقصان پہنچایا گیا، گھروں کو جلایا گیا، ہم اس سانحے پہ پرزور مذمت کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ فی الفور ایسے افراد کو گرفتار کیا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ چونکہ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ابتدا میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے نبی پاک رحمت ہیں عالمین کے لیے، ہم ان کی امت ہیں۔ ان کی تعلیمات کے اندر واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ انسانیت کی خدمت، انسانیت کا تحفظ، انسانیت کا خون ارزش رکھتا ہے۔ دنگا و فساد، دہشت گردی، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ایسی ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی۔ لہٰذا بائبل مقدس کو جو نقصان پہنچا ہے وہ صحیح ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بائبل مقدس تحریف شدہ کتاب ہے، لیکن کہلاتی آسمانی کتاب ہی ہے جس کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اور کیونکہ ہمیں سورہ بقرہ میں اس کی تعلیم دی گئی ہے اور کہا گیا ہے اے نبی جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہے اور جو کچھ گزشتہ انبیاء پہ نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھنے والے ہی صاحب ایمان ہیں۔ لہٰذا بائبل مقدس کو نقصان پہنچانے پر ہم شدید احتجاج کرتے ہیں۔ یہ مقدس کتاب ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی محترم کتاب ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفیں ہمارے لیے جو ہے وہ مقدس ہیں۔ مسیح برادری کے ساتھ ہونے والا واقعہ یہ کوئی پاکستان میں نیا واقعہ نہیں، اس سے گزشتہ بھی دیکھیں اگر آپ ماضی کے اندر تو بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، لیکن یہ کوئی اچھا پیغام نہیں ہے دنیا کے لیے عالم اسلام کا کی جانب سے۔ یہ روشن چہرہ نہیں ہے اسلام کا، اس سے اسلام کا چہرہ داغدار ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس قسم کے افراد جو ذہنی پسماندگی رکھتے ہیں، جو جاہل افراد ہیں، جو سازشی عناصر کے ہاتھوں میں آ کے اپنے ہاتھ دے دیتے ہیں اور پھر اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں جس سے اسلام کا تشخص بھی خراب ہوتا ہے، پاکستان کا تشخص بھی خراب ہوتا ہے۔ ریاستی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ اس کے بیرونی دنیا پہ کیا اثرات پڑیں گے، ہمارا مقام اور عزت کہاں ہوگی، ہماری اسلام کا کیا پیغام پہنچے گا اس سے۔ لہٰذا ان لوگوں کی سرزنش کرنی چاہیے، انہیں قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ آئین اور قانون پاکستان کا پاکستان کے اندر اجازت دیتا ہے ہر شخص کو اس کی مذہبی آزادی حاصل ہے، اور قائد اعظم نے بھی پاکستان جب وجود میں آیا تھا، ہمارے وجود میں آیا تھا، اس وقت قائد اعظم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ریاست آزاد ہے یا ہر شخص کو اس کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی اس کی رسومات انجام دینے کے لیے۔ ساری رات مائیں بہنیں مسیح برادری کی کھیتوں میں گزاری ہے انہوں نے۔ افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں آخر، ان کی پس پردہ کون ہیں؟ ان ہاتھوں کو تلاش کیا جائے، اس کا سراغ حاصل کیا جائے اور ان افراد تک پہنچا جائے تاکہ اس قسم کے واقعات پاکستان میں رونما نہ ہوں۔ یہاں سے تو اعلیٰ مثالیں قائم ہونی چاہیے، یہاں رواداری کی مثال قائم ہونی چاہیے، یہاں مساوات کی، اخوت کی، برادری کی، محبت کی باتیں دنیا میں جانی چاہیے تاکہ اسلام کا روشن چہرہ دنیا کے سامنے پیش ہو اور پاکستان کا روشن چہرہ پیش ہو۔ ریاستی اداروں سے درخواست کروں گا ان لوگوں کو فی الفور گرفتار کریں۔ ہم شدید احتجاج کرتے ہیں، ہم تمام مسلمانان پاکستان اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ریاست سے کہتے ہیں کہ انہیں فی الفور قرار واقع سزا دی جائے۔ یہ دشمنان پاکستان ہیں، یہ دشمنان اسلام ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔